استنبول کے آسمان پر ایک پہچان، گلاتا ٹاور، صدیوں سے یہ خاموش گواہ شہر کے نشیب و فراز دیکھتا رہا ہے۔ آج ہم اس تاریخی مینار کی کہانی اور اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بالکل، یہ صرف پتھر اور گارے کی عمارت نہیں ہے، یہ تو سمجھیں بائزنطینی، جنوائی اور پھر عثمانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک زندہ باب ہے۔ اچھا، اس کی اہمیت وقت کے ساتھ بدلتی رہی اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ مختلف ادوار میں آپ کہہ لیں مختلف کردار ادا کرتا رہا۔ تو آئیے سفر شروع کرتے ہیں اس کی بنیادوں سے۔ سنا ہے اس کی کہانی بازنطینی دور تک جاتی ہے۔ جی ہاں، کافی پرانی بات ہے۔ 5ویں صدی عیسوی کے شروع میں شہنشاہ جسٹینین کے زمانے میں یہاں ایک لکڑی کا ٹاور تھا، میگالوس پرگوس کہتے تھے اسے۔ لکڑی کا؟ جی، لکڑی کا۔ یہ گولڈن ہارن کے داخلی راستے پر ایک زنجیر لگی ہوتی تھی، اس کے شمالی سرے کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ مگر وہ اصل ٹاور، وہ تو 1204 میں چوتھی صلیبی جنگ نہیں ہوئی تھی، اس میں تباہ ہو گیا۔ یعنی موجودہ ٹاور وہ نہیں ہے، یہ بعد کا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ موجودہ پتھر کا ٹاور 1348 میں جنوائی تاجروں نے بنوایا تھا۔ اس وقت یہ علاقہ غلاتا ان کی کالونی تھی۔ اچھا، جنوائیوں نے؟ جی، انہوں نے اسے کرسٹیو ٹورس یعنی مسیح کا ٹاور کہا، اور یہ اس وقت قسطنطنیہ کی سب سے اونچی عمارت تھی، جو نہ صرف دفاعی نقطہ نظر سے اہم تھی بلکہ آپ کہہ لیں بحرہ روم میں ان کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اثر و رسوخ کی علامت بھی تھی۔ اچھا، تو جب 1453 میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا تو اس جنوائی طاقت کی نشانی کا کیا بنا؟ مطلب عثمانیوں کے لیے بھی یہ اہم تھی؟ ہاں، عثمانیوں نے اسے گرایا نہیں، یہ دلچسپ بات ہے، بلکہ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے لیے تو یہ بحری قیدیوں کے لیے جیل بنا۔ جیل بھی رہا؟ جی ہاں، پھر 17ویں صدی سے یہ شہر کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرنے لگا۔ آگ پر نظر رکھنے والا مینار یعنی فائر واچ ٹاور۔ فائر واچ ٹاور، اچھا۔ جی، کیونکہ استنبول اس وقت زیادہ تر لکڑی کا بنا تھا تو آگ لگنے کے واقعات بہت ہوتے تھے اور جلد پتہ چلنا وہ بہت ضروری تھا۔ صحیح، یعنی یہ صرف ایک اونچی عمارت نہیں رہی بلکہ پورے شہر کی حفاظت کے لیے ایک طرح سے لازمی حیثیت اختیار کر گئی۔ لکڑی کے شہر میں آگ کا خطرہ تو ظاہر ہے ہر وقت رہتا ہوگا۔ بالکل، اور ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ 16ویں صدی میں مختصر عرصے کے لیے یہ مشہور ماہر فلکیات تقی الدین کی رصدگاہ بھی رہا، اگرچہ وہ منصوبہ زیادہ دیر چل نہیں سکا تھا۔ او واہ، رصدگاہ بھی؟ اور وہ کہانی جو ہم سب نے سنی ہے، ہزار فن احمد چلیبی کی پرواز والی، وہ کتنی سچ ہے؟ کوئی حقیقت ہے اس میں؟ ہاں، ہزار فن، یہ 17ویں صدی کا ایک بہت مشہور قصہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزار فن نے خود ساختہ، مطلب اپنے بنائے ہوئے پروں کی مدد سے اسی گلاتا ٹاور سے چھلانگ لگائی۔ اسی ٹاور سے؟ جی، اسی ٹاور سے، اور اڑتے ہوئے باسفورس کو عبور کر کے سامنے اسکودار میں جا اترا۔ اب دیکھیں، تاریخی طور پر اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا، لیکن یہ کہانی ترک ثقافت میں انسانی ہمت، جدت طرازی اور خواب دیکھنے کی ایک بڑی علامت بن چکی ہے۔ واہ، یعنی حقیقت سے زیادہ یہ ایک استعارہ بن گیا ہے۔ اچھا، محبت کرنے والوں کے بارے میں بھی تو کچھ کہانیاں یا روایتیں ہیں اس ٹاور سے جڑی ہوئی؟ جی ہاں، کئی ہیں۔ ایک مشہور عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی جوڑا پہلی بار ایک ساتھ ٹاور پر چڑھے تو ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ اچھا، مگر ایک بالکل الٹ روایت یہ بھی ہے کہ ایسا کرنے والے جوڑے کی کبھی شادی نہیں ہو پاتی۔ تو اب آپ دیکھ لیں۔ یہ تو بڑا دلچسپ تضاد ہے۔ اور ایک اور رومانوی کہانی اسے بوسفورس کے پار کھڑے میڈن ٹاور یعنی کز کلیسی سے جوڑتی ہے۔ گویا یہ دونوں ٹاور ایک دوسرے کو تکتے رہتے ہیں، ایک ادھوری محبت کی داستان کی طرح۔ کیا بات ہے، لگتا ہے اس ٹاور نے خود بھی بہت سختیاں جھیلی ہیں ان صدیوں میں۔ یقیناً، اس کی تاریخ صرف تعمیر اور استعمال کی نہیں بلکہ تباہی اور مرمت کی بھی ہے۔ کئی بار نقصان پہنچا۔ 1794 اور 1831 میں بڑے شدید آگ لگی تھی، اس نے بہت نقصان پہنچایا۔ پھر 1875 میں ایک زبردست طوفان آیا، اس نے اس کی مشہور مخروطی چھت، وہ جو کون جیسی ہے، وہ اڑا دی۔ اچھا، خاصا نقصان ہوا ہوگا پھر؟ جی، مختلف عثمانی سلطانوں نے پھر اس کی مرمت کروائی۔ جو نوکیلی چھت آج ہم دیکھتے ہیں نا، وہ 1831 کی بحالی کے بعد کی ہے۔
اتنی صدیوں کی مار جھیلنے کے بعد یہ ٹاور 20ویں صدی اور آج کے دور تک کیسے پہنچا؟ مطلب اسے جدید دور کے لیے تیار کیا گیا؟ جی 1960 کی دہائی میں اس کی ایک بڑی اور جدید بنیادوں پر بحالی ہوئی۔ اس کا جو اندرونی لکڑی کا ڈھانچہ تھا اسے کنکریٹ سے بدل دیا گیا تاکہ مضبوط ہو جائے، اور اسے باقاعدہ طور پر عوام اور سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ اچھا، یعنی 60 کی دہائی میں یہ ٹورسٹ اٹریکشن بنا۔ جی، تب سے یہ استنبول کی پہچان اور ایک اہم سیاحتی مقام ہے، اور حال ہی میں بھی 2020 اور 2023 میں اس کی مزید مرمت اور مضبوطی کا کام کیا گیا تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی محفوظ رہے۔ آج اگر کوئی وہاں جائے تو کیا تجربہ کرتا ہے؟ اندر کیا ہے؟ ٹاور کے اندر داخل ہوتے ہی ایک چھوٹا سا میوزیم ہے اور نمائش گاہ بھی، جہاں اس کی تاریخ تصویری اور معلوماتی انداز میں پیش کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اوپر جانے کے لیے لفٹ ہے، اگرچہ آخری چند منزلیں سیڑھیاں چڑھ کر جانی پڑتی ہیں۔ اچھا۔ سب سے اوپر پہنچ کر ایک کیفے بھی ہے، لیکن اصل کشش وہ تو 360 ڈگری کا کھلا منظر ہے۔ استنبول شہر، گولڈن ہارن، بوسفورس، سب کچھ ایک ساتھ نظر آتا ہے۔ خاص طور پر غروب آفتاب کا منظر تو بہت ہی دلکش ہوتا ہے۔ داخلے کے لیے ٹکٹ لینا پڑتا ہے، ظاہر ہے۔ 2024 کے شروع میں سنا تھا 650 ترک لیرا تھا، لیکن میرا خیال ہے جانے سے پہلے موجودہ قیمت سرکاری ویب سائٹ سے ضرور چیک کر لینی چاہیے۔ قیمتیں بدلتی رہتی ہیں۔ جی بالکل، وہ بہتر رہتا ہے۔ اور اب یہ باضابطہ طور پر گلاتا ٹاور میوزیم کہلاتا ہے، تو یہ صرف ایک نظارے کی جگہ نہیں بلکہ ایک تاریخی وراثت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ گلاتا ٹاور محض اینٹ پتھر کا مینار نہیں، یہ استنبول کی روح کا حصہ ہے۔ اس نے سلطنتوں کو بدلتے، شہر کو پھیلتے اور ان گنت انسانی کہانیوں کو جنم لیتے دیکھا ہے۔ بالکل، یہ ایک محافظ رہا، قید خانہ بنا، آگ کا نگہبان رہا، علم کا مرکز بننے کی کوشش کی، اور آج ایک ثقافتی علامت کے طور پر استنبول کے قلب میں کھڑا ہے، ماضی کو حال سے جوڑتا ہوا۔ صحیح کہا۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ گلاٹا ٹاور جیسی قدیم یادگاریں جو جدید شہروں کے بالکل بیچوں بیچ موجود ہیں، وہ کس طرح نہ صرف اپنی شناخت برقرار رکھتی ہیں بلکہ شہر کی مجموعی شناخت اور وہاں کے لوگوں کے احساس سے تفاخر کو کیسے متاثر کرتی رہتی ہیں۔